الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین محاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک بیانات کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے افعال، ایسے گناہ والے کام جن کو ہم کرتے بھی ہیں لیکن گناہ سمجھتے نہیں، اور اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے تو پھر بھی اس کو بہت ہلکا گناہ سمجھتے ہیں. تو اس سے آگاہی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارا دوسرا بیان ہے، اور جس فعل کو میں نے چنا ہے اس کام کے لیے، آج کے بیان کے لیے، میں اس کو عرض کیے دیتا ہوں. اس کے لیے پہلا ہم ریفرنس قرآن ہی سے لیتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 5 پارہ نمبر 21. میرے کریم اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ ہی کے نام سے پکارو. وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، یعنی تفسیر القرآن بالحدیث، آپ کو شرح معلوم ہو جائے گی. بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الفرائض، حدیث نمبر 8666. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب یقیناً تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میرا اشارہ کس گناہ کی طرف ہے. جی ہاں، فی زمانہ یہ بہت عام ہے کہ اپنا نسب بدل لو، اپنے باپ کو کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ بنا لو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی اور خاندان سے اپنا ناتا جوڑ لو، اور بالکل اس کو ہلکا سمجھو. ارے پہلی تو بات یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب میں نے ابھی عرض کیے. پہلا، جس بندے کو یہ پتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے، یار میں تو ملک ہوں، فلانا چودھری ہے، وہ میں بھی کاش چودھری ہوتا، یہ احساس کمتری یہ ہوگا تو اب وہ جھوٹ بولے گا، اپنا نسب وہاں جوڑے گا. پھر فخر و تکبر، اگر کوئی سید زادہ ہے، ہماری سر کا تاج، ہماری آنکھوں کے تارے، لیکن سید زادہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ فخر و تکبر کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں. اس طریقے سے اگر کوئی ہاشمی ہے یا کوئی ملک ہے یا کوئی عوان قطب شاہی ہے، کسی بھی نسب سے ہے، تو اس نسب پہ اترا نہیں سکتا. یہ بھی اس کا ایک سبب ہے. پھر علم دین سے دوری. ہماری حالت یہ ہے آج کل، کہنے کو تو اچھا ہے کہ لوگ لے پالک بچوں کو آج کل لے رہے ہیں، گود دے لیتے ہیں، لیکن اس کے احکام بھی تو سمجھیں. ارے آپ نے لے پالک بچہ لے لیا اور اس کے متعلق دین کے احکام کیا ہیں، شرعی احکامات کیا ہیں، اس کی معلومات نہیں. کل کو یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ تو آپ کا نامحرم ہے. ارے بھائی اس کے لیے وہ احکام نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ کب سمجھیں گے؟ پھر ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ مال وراثت کی لالچ. یہ ٹھیک ہے جی، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، اس کے ماں باپ تو مر گئے، اس کے پاس اتنی دولت ہے تو کل کو یہ ہمارا کو ہوگا، ہمارا وارث بنے گا، اس کے تو ہم اس کے ماں باپ ہوں گے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے پاس ہوگا. اب میری بات آپ یقیناً سمجھ گئے ہیں، یعنی اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنا نسبت کرنا، یا اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان سے اپنا نسب جوڑنا، یہ سب نسب بدلنے کے معنی میں آتا ہے. اس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ مثال، کسی کا باپ اصل کوئی اور ہے اور اس نے ظاہر کسی اور کو کر دیا. سید نہیں ہے مگر اس نے دیکھا یار میرا فلانا دوست سید، اس کی بڑی عزت ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ اس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، چلو جی میں بھی سید ہو گیا. بعض لوگ گود لیے بچے کو اس کے اصل باپ کا نام ہٹا کے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، معاذ اللہ اس کے شناختی کارڈ، اس کے دستاویزات پہ بھی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. اللہ اللہ. اب ذرا سنیے شریعت مطہرہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے.
یاد رکھیے اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا باپ بتانا یا اپنے خاندان نسب کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان سے اپنا نسب ناتا جوڑنا، یہ سب حرام اور جنت سے محروم کرنے والے کام ہیں۔ ہاں اگر کسی کو ویسے ادباً کسی کو باپ کہہ دیا تو یہ چونکہ نسب جوڑنا نہیں تو یہ اس سن میں نہیں آتا، یا کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا یا کہہ دیا تو یہ بھی چونکہ اس نے اس کو ایک محبت سے کہا ہے، اس میں اس کا ہرگز یہ اظہار نہیں کہ یہ میرا نسب ہے، تو لہٰذا یہ اس میں نہیں آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیے ضروری جو دستاویزات، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ، اس میں بھی اگر کسی نے دانستہ جان بوجھ کر اپنے باپ کا نام تبدیل کیا تو وہ بھی اسی حرام کے ضمن میں آئے گا، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں ایک اور گزارش کہ جس طرح عورتیں، شادی شدہ عورت اپنے شوہر کا نام ساتھ لگاتی ہے تو وہ اس وعید میں اس کا نہیں آئے گا، کیونکہ عورت جو لگا رہی ہے اپنے شوہر کا نام ساتھ تو اس کا صرف اور صرف جو وجہ ہے وہ اظہار زوجیت ہے کہ میری زوجیت کا اظہار ہو جائے، تو لہٰذا یہ اس میں نہیں آئے گا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ چند باتیں اس پہ کام کر لیں تو اس آفت سے ہم نکل جائیں گے، ٹل جائیں گے، بچ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک کوئی خاندان، کوئی برادری گھٹیا نہیں ہے۔ ارے اللہ نے تو ایک معیار رکھ دیا نا قرآن میں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والا، رتبے والا کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے۔ نسب کی تو بات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر علم دین حاصل کیجئے، بالخصوص آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ارے کون سی چیز آپ سے دور ہے؟ آپ اتنے علماء کرام ہیں اہل سنت کے جو اویلیبل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان سے پوچھ لیں کہ بھئی ہم نے یہ لینا ہے، آپ یہ اس کے متعلق بتائیں کہ ہم لے پالے بچہ لے لیں، وہ آپ کو اس کے احکام بتائیں گے۔ اتنی کتب آن لائن موجود ہیں اہل سنت کی، آپ اٹھا لیجیے۔ ارے دور کیوں جاتے ہیں؟ ہماری اپنی دعوت اسلامی نے اتنی بیش بہا معلومات فراہم کر دی ہیں کہ ہر بندے کو گھر بیٹھے ایسی معلومات آسانی سے دستیاب ہیں۔ لہذا فخر و تکبر کی آفت سے پیچھا چھڑائیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کیجیے، قبر کی تنگی، وحشت اور قیامت کی ہولناکیوں کو بکثرت یاد کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ الکریم ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن بن جائے گا، اور انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا ایسا ذہن پختہ ہو جائے گا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک بنا دے، اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تابعدار بنا دے، آمین بجاہ نبی